ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ رات نماز تراویح دے اندر سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ دی تلاوت کیتی گئی۔ سب تو پہلی سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کا سابقہ مضامین دے نال تعلق اس طرح ہے، تانوں یاد ہوئے گا کہ میں سورہ فاتحہ دے اندر دسیا سی کہ اللہ کریم نے پورے قرآن مقدس دے اندر 4 مضمون بیان فرمائے۔ پہلا مضمون، اے کائنات کے لوگو، تمہارا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الانعام تک بیان کیا۔ دوسرا مضمون قرآن کا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کا رب اور پالنے والا بھی میں ہوں۔ پیدا کر کے اس کو ایسے فارغ نہیں چھوڑ دیا کسی کو، بلکہ اس کی پوری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے کہ تیرے پیدا کرنے سے لے کے مرنے تک تیرا ذمہ دار اللہ ہے۔ تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے تیری، کہ انسان دنیا میں جا کے پریشان نہ ہو جائے کہ مجھے کسی نے پیدا تو کر دیا ہے لیکن پھر میری کوئی خیر خبری کسی نے نہیں لی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تجھے پیدا بھی کیا ہے اور تیری خبر رکھنے والا، تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بھی رب بھی میں۔ رب کا معنی ہوتا ہے ہر لوڑ پوری کرنے والا۔ پیدا ہونے تو لے کے مرنے تک تمام ضرورتاں پوریاں کرنے والا جو ہوئے اس نو رب کہندے نے، اور ایک ضرورتاں پوریاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام سے لے کر یہاں سورۃ الکہف کے ابتدا تک بیان کیا، بنی اسرائیل کے آخر تک۔ تیسرا مضمون تھا کہ پیدا بھی میں نے کیا، پالنے والا بھی میں ہوں، اور تمہارا حاکم اور بادشاہ بھی میں ہوں۔ اب سارے تم میرے ماتحت ہو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اور جو بادشاہ ہوتا ہے سارے اختیاروں کا مالک وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب سارے اختیارات میرے پاس ہیں، میں نے اپنے اختیارات میں سے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ کہف سے لے کے سورہ سبا تک بیان کیا ہے۔ اور چوتھا مضمون تھا کہ جب بادشاہ میں ہوں پھر مرضی بھی میری ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آخری مضمون یہ بیان کیا کہ میری مرضی چلے گی، کسی کی مرضی نہیں چلے گی میرے سامنے کہ وہ اپنی مرضی کر کے اپنی مرضی سے مجھ سے سفارش کر لے کسی کی، اور کسی کو مجھ سے زبردستی چھڑوا کے لے جائے۔ فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی زبردستی زور و زور چھڑوانے والا، سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے جو کرتا ہوں، میری مرضی کے اندر عمل دخل دینے والا کوئی نہیں۔ یہ 4 مضمون تھے۔ تو
تو یہاں سے اللہ نے تیسرا مضمون بیان کیا ہے کہ ساری کائنات کا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ پچھلی صورت نحل بھی گزر چکی ہے، بنی اسرائیل بھی گزر چکی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر مشرکین کے دو مطالبے تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے اور ہم نہیں مانتے، پھر تو ہمیں ڈراتا ہے کہ مان لو وگرنہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ تو پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہم نہیں مانتے، لیا عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، عذاب لیا اور ہمیں ہلاک کر دے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو سچا ہے، تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے، تو پھر کوئی بڑی نشانی دکھا، بڑی نشانی دکھا، کوئی معجزہ دکھا کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ تو واقعتاً سچا نبی ہے۔ یہ دو مطالبے تھے۔ اللہ نے پچھلی دونوں صورتوں میں ان کے یہ دونوں مطالبے پورے کر دیے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا، لو جس عذاب کو تم چاہتے تھے وہ آ چکا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، قحط کے عذاب میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ دوسرا مطالبہ ان کا پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر معراج کا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے نبی کو رات کے ایک مختصر حصے میں، پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں نے اپنے پیغمبر کو اتنی بڑی سیر کروائی کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، وہاں سے ساتوں آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اللہ سے ملاقات، جنت جہنم کی سیر، انبیاء کی امامت، یہ سارے کام رات کے ایک لحظے میں نے کر دیے ہیں۔ اس سے بڑی نشانی تم اور کیا چاہتے ہو؟ یہ میرے پیغمبر کی سچائی کی نشانی ہے۔ دنیا میں کوئی جتنی تیز ترین سواری کیوں نہ ایجاد کر لے، تو ایک رات کے حصے میں وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی اتنا سفر ہے۔ لیکن پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا سفر ہے۔ تو جس نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں سفر اتنا کروا دیا، اس کا نام سبحان ہے۔ لہذا اس سبحان کی بات کو مانو، اور سبحان کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ محمد میرا سچا نبی ہے، اس کو مان لو اور اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ یہ ان کے دونوں مطالبے پورے ہو گئے۔ لیکن ضدی بندہ، اس کے بہانے ختم ہی نہیں ہوتے۔ جس نے ماننا ہی نہیں ہے، جس آکھنا ہے کہاں ہے ہی چٹا، مننا جو نہیں، تو پھر طرح طرح دے بہانے۔ اب ان کے طرح طرح کے بہانوں کا اللہ نے ان دو صورتوں میں جواب دیا ہے، سورہ کہف اور سورہ مریم میں۔ ان کے مختلف جو بہانے تھے، مختلف جو شبہات اور اعتراضات تھے، ہمیں اس وجہ سے نہیں مانتے، اس وجہ سے نہیں مانتے، اللہ نے ان کے سارے اعتراضات کا، شبہات کا، بہانوں کا توڑ بتا دیا کہ تمہارا کوئی بہانہ عذر باقی نہیں ہے، میں نے سب کے جواب دے دیے ہیں، لہذا اب تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اگر نہیں مانو گے تو پھر اپنی خیر منو۔ تو ان دونوں صورتوں میں مشرکین کے شبہات کا جواب ہے، اعتراضات کا جواب ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی ابتدائی آیت میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا ذکر کیا، اور دوسری آیت میں کہا
ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ فرمایا کہ میں جس مسئلے کو تم نہیں مانتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور وہ مسئلہ ہے کیا؟ ينزل الملائکہ، وہ اتنا عظیم مسئلہ ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ آسمانوں کے فرشتے اس مسئلے کو لے کے اترتے ہیں اس اللہ کے خاص بندے کے اوپر، جس بندے کے اوپر آسمانی فرشتوں کو اللہ اتارنا چاہتا ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی، اور وہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح، یہاں پہ روح سے مراد مسئلہ توحید ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، فرمایا کہ وہ اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو مسئلہ توحید دے کر، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ کیوں اتارتا ہے؟ ان انذروا، جا کے لوگوں کو ڈرائے کہ انہ لا الہ الا انا، وہ لوگوں کو جا کے یہ اب اسی روح کی تشریح آ گئی آخری جملے میں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ لوگوں کو جا کے یہ بتائے، لوگوں تمہارا کار ساز کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا مشکل کشا، تمہارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا انا فاتقون، مجھ اللہ سے ڈرو۔ یہ تھا دعویٰ نحل میں۔ اسی کو جا کے بنی اسرائیل کی آخری آیت میں بیان کر دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ اللہ کو پکارو، چاہے رحمان کر کے یا کسی بھی نام سے پکارو، سارے اسی کے نام ہیں اچھے اچھے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کے سوا کوئی اور کار ساز تمہارا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہے کوئی نہ، وہ اس نے اپنا کسی کو نائب بنایا نہیں ہے۔ جب نائب اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ سارا کچھ خود کرتا ہے، تو تم خود اسی اللہ کو پکارو۔ اب اسی مسئلے کو اللہ نے سورہ کہف کی پہلی آیت میں پھر بیان کر دیا، الحمدللہ الذی انزل، کہ وہ کمال والی ذات ہے جس کے اندر یہ کمال کی صفتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ تمام صفات کارسازیہ کا مالک ہے، وہ تمام تعریفوں کا مالک ہے، جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کر دیا۔ تو اسی مسئلہ توحید کو اس پہلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اور پھر اسی صورت میں تھوڑی دیر واسطے تواڈے نال میں زیادہ تھکے ہوئے، تسی تو آرام سکون نال چپ کر کے بیٹھے ہو نا، تواڈے کول سنن نہیں پیا ہوندا، تے میرے کول بولن کیویں پیا ہوندا ہے؟ گلا میرا بند ہے، میں کتنی مشکل نال پہ بولنا، تو جاگ کے بیٹھو، نہیں تو بند کر چھڑنے، اور بس کر چھڑنے۔ سورہ کہف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی اللہ نے اس میں شان بیان کی۔ لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہابی ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور ہم کن ولیوں کو مانتے ہیں۔ ولیوں کی پیروں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ جو حقیقی ولی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا رہبر اور پیشوا ہے، ہم اس کو اپنا رہبر اور پیشوا سمجھتے ہیں، اور جن کو تم ولی کہتے ہو ان کو ہم نہیں مانتے۔
ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اللہ والا ہو اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے در کی طرف بلائے، در در سے ہٹائے، ایک در کا پجاری بنائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں اللہ نے اپنے 7 ولیوں کا ذکر کیا، وہ اصحاب کہف جو مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اس کا شان نزول بھی آپ سن لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو روز بروز دعوت بڑھاتے گئے، دعوت دیتے رہے، لوگوں کی ضد بڑھتی گئی، انکار بڑھتا گیا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے، یہ تو روزانہ اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی محنت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے لوگ اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، جب تک اس کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے نا تو پھر یہ رکے گا نہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں چند لوگوں کو بھیجتے ہیں، مدینہ بڑا علماء کا علاقہ ہے، یہود وہاں پہ رہتے ہیں اور علماء یہود کا وہ ایک گھر ہے، ان کے پاس کچھ بندے بھیجتے ہیں کہ وہ بندے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اس پیغمبر کا سارا تذکرہ اور اس کے حالات ان کو سنائیں گے، ان علماء کو، پھر وہ علماء ہمیں بتائیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ انہوں نے 2 بندے تیار کیے، ایک عقبہ بن ابی معیط اور ایک نضر بن حارث، یہ 2 بندے تیار کیے، ساتھ کچھ اور بھی ہوں گے۔ مدینہ کے اندر یہ پہنچے، علماء یہود سے ملے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات سنائے، اور علماء یہود نے ان کو 3 سوال بتائے کہ جاؤ اس نبی سے جا کے یہ 3 سوال کرو، اگر وہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھ لینا وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھنا وہ جھوٹا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس سے جا کے یہ پوچھو کہ پرانے زمانے میں وہ چند جوان جو اپنے ملک سے نکلے تھے اور گم ہو گئے تھے، ان کا حال کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ جا کے پوچھو اس سے کہ زمانہ قدیم میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو مشرق و مغرب تک پہنچا تھا، اس کا حال بتا، وہ کون ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا، اس سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال جا کے اس نبی سے کرو، اگر وہ تینوں کا جواب دے دے تو سمجھنا سچا ہے، نہ دے سکے تو جھوٹا ہے۔ بڑے خوش ہو کے آئے، جلدی بڑی بات کی تھی نے، یہ آئے مکہ میں واپس، اب سارا جتھا بن کے آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے یہ سوال کیے انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ مشرکین ٹھیک ہے چلے گئے، آپ کو پورا یقین تھا کہ اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، اللہ مجھے ضرور بتائے گا اور پھر میں ان کو بتا دوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تیری مرضی سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا، یہاں بھی اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ آپ نے صرف انشاءاللہ نہیں کہا، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، بھول کے نہیں کہا، لیکن اللہ اپنے نبیوں اور اپنے پیاروں سے کوئی بھول ہو جائے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، میرا پیغمبر تو نے ان کو کہا ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ میں کل بتاؤں گا، ساتھ مجھے شامل نہیں کیا، تو اس لیے اب بتا اب بتا کے دکھا مجھے کل۔ کل ہو گئی، پھر آئے،
پھر آپ نے کہا کل بتاؤں گا، کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے حضور علیہ السلام، لوگوں کی باتیں اور لوگوں نے بڑے خوشیاں منائی، دیکھو نا یہ کہتا تھا سچا ہے، سچا ہوتا تو ان سوالوں کے جواب دیتا، ہمیں روزانہ یہ ٹرکا دیتا ہے، کل 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 کرتے کرتے اللہ نے فرمایا، مسئلہ سمجھایا کہ میرے نبی نے مجھے ساتھ شامل نہیں کیا، تو معلوم ہوا پیغمبر اکیلا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا اس کو ساتھ ملاتا تو سارا کام ہو جاتا، جب اس کو نہیں ملایا تو آپ کا کام نہیں ہوا۔ 15 دنوں کے بعد اللہ نے اس سورت کو نازل کر دیا، ان کے سوالوں کا جواب بھی دے دیا، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی آپ کو کی کر دی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، ایسا کبھی نہ کہا کر کہ یہ کام میں کل کروں گا، لیکن جب بھی کسی سے یہ کسی کام کا وعدہ کرے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کر کہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ کام میں کل کروں گا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے یہی جملہ آ کے بولا، او جی جویں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی، جویں اللہ تے اللہ دا رسول چاہے اونج ہی ہوئے گا۔ آپ نے فوراً اس کو ٹوک دیا، فرمایا انج آنکھ کہ جویں اللہ چاہے، انج نہ آنکھ کہ جویں محمد چاہے، محمد دے چاہے نال کچھ نہیں ہوندا، اللہ دی چاہت چل دیے، اللہ دی مرضی چل دیے۔ قرآن نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ التکویر 30واں پارہ آخری آیت، اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو، خاتم النبیین نبی ہو، سارے نبیوں کا سردار اور امام ہو، وہ بھی کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ سمجھایا اللہ نے، پھر ان کے سوالوں کا جواب دیا، اور پھر اللہ نے کہا آؤ سنو، میں تمہیں ان لوگوں کا تذکرہ سناتا ہوں جو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور چھپ گئے تھے، جا کے گم ہو گئے تھے، لوگ ان کو تلاش کرتے رہے، کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، نہ مل سکے، حتیٰ کہ رجسٹروں میں ان کے نام لکھ دیے گئے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ 7 نوجوان ہیں، یہ گم ہو چکے ہیں، اور یہ جب بھی کسی کو ملے تو ان کی اطلاع کی جائے بادشاہ وقت کو۔ یہ کرتے کرتے یہ تختیاں بنوا کے چوکوں میں لگوا دی گئیں، ان کے نام لکھوا دیے گئے کہ یہ آدمی گم شدہ ہیں، ان کو تلاش کرو۔ اللہ نے چھپا دیا ان کو، کس کو مل سکتے تھے اللہ چھپائے تو؟ اللہ نے فرمایا زمانہ گزر گیا، 3 صدیاں گزر گئیں، 309 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی کو نہیں ملے، سارا زمانہ بدل گیا، وہ بادشاہ مر گئے، وہ لوگ مر گئے جو اس وقت کے تھے، ان کے آباء و اجداد سارے مر گئے، اب نئی نسلیں آ گئی، نئے لوگ آ گئے، نئے بادشاہ آ گئے۔ اس وقت کا بادشاہ کافر تھا جب یہ گم ہوئے، آج 300 سال کے بعد جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے وہ بادشاہ مسلمان ہے، اور عوام الناس کو وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں قیامت والے دن کو مان لو، مرنے کے بعد تمہارا جی اٹھنا برحق ہے۔ لوگ نہیں مان رہے تھے، اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو اٹھایا اور لے آ کے قوم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بطور دلیل کے کھڑا کر دیا، دیکھو تم نہیں مانتے ہو مردوں کو اللہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جن کو 309 سال کے بعد
میں نے زندہ کر کے اٹھا دیا ہے، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تو جو تمہارے مردے ہیں ان کو بھی قیامت والے دن میں اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ نے ان کو اٹھا کے یہ مسئلہ اس وقت سمجھا دیا، اور اس وقت جب یہ وہاں سے گم ہوئے، اس وقت کا بادشاہ کافر تھا، بادشاہ اپنے سجدے کرواتا تھا، اپنی عبادتیں کرواتا تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ نے توحید کی جاگ لگائی، توحید کا بوٹا لگایا، توحید کا ایسا ان کے دل میں نور چمکا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، یار جو ہماری طرح کا ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، ہماری طرح کا ہے، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے اپنا خدا مان لیں؟ اس کو ہم کیسے اپنا رب بنا لیں کہ جو ہماری طرح کی اس کو محتاجیاں ہیں، اس کو مشکلات ہیں، اس کو ساری ضرورتیں ہیں، وہ ہمارا خدا اور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، ہم اس بادشاہ کو اپنا رب نہیں مانتے۔ جب انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا، ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا سجدہ کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، مجھے اپنا رب مانو۔ انہوں نے کہا نہیں مانتے، تو ہمارا رب نہیں ہے، تو ہمارا بادشاہ تو ہے لیکن تو بھی کافر ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم تجھے بادشاہ بھی نہیں مانتے، ہمارا حقیقی بادشاہ ہمارا اللہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو کیا دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی، تم مجھے رب کیوں نہیں مانتے، اپنے اللہ کو رب کیسے مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس کو رب مانتے ہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہم اس کو رب مانتے ہیں جو ہمارا بھی رب ہے اور آسمان و زمین کا بھی، بولو آسمان و زمین کا بھی رب ہے۔ تو اپنی جان کا بھی رب نہیں ہے، اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، تیرے اوپر ذرا کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو بھی تو ہٹانے کے قابل نہیں ہے، اتنا تو محتاج ہے، تو رب کیسے بنا بیٹھا ہے؟ رب تو وہ ہے جو کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، چاہے تیرے جیسا کافر کیوں نہیں، تجھے بھی اس نے پالا بھی ہے، پوسا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے، پیدا بھی کیا ہے، حتیٰ کہ تجھے آج بادشاہی کے تخت کے اوپر بھی بٹھا دیا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کے اوپر بھی اس کی بادشاہی ہے، زمینوں پہ بھی اس کی بادشاہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے سے پہلے تیری بادشاہی کو ختم کر دے، تجھے زمین بوس کر سکتا ہے، تیرے سارے اختیارات ختم کر سکتا ہے، سارے اختیاروں کے لائق وہ میرا اللہ ہے۔ اب دیکھو یہ ولیوں کی تبلیغ ہے، بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ ہیں ولی جو لوگوں کو در در سے ہٹا کے حتیٰ کہ بادشاہ کے پجاریوں کو بھی کہہ رہے ہیں یہ بادشاہ تمہارا رب نہیں ہے، رب تمہارا وہ ہے جو تمہیں پالنے والا بھی ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہے، جو تمہارا حاکم حقیقی بھی ہے، جو تمہاری ساری ضروریات کا مالک بھی ہے، جو تمہاری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والا بھی ہے، جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا بھی ہے، جو تمہارے ہر ایک کے ہر وقت ہر جگہ پہ کام آنے والا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس اللہ کو مانو، اس اللہ کو اپنا رب مانو۔ بادشاہ نے کہا نہیں مانتا، چلو جاؤ چلے جاؤ، آج رات تک تمہیں مہلت ہے، سوچ لو، وگرنہ کل تمہیں سب کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ان ساتوں نے مشورہ کیا، پہلے تو تھوڑے تھے، نکلے گھر سے تو بعد میں 7 اور بھی ملتے گئے تو 7 یہ نوجوان ہو گئے۔ ساتوں نے مشورہ کیا کیا جائے،
کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیا جائے، اس بادشاہ کے ملک کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ یہاں پہ ہمارا رہ کے اللہ کی توحید بیان کرنا مشکل ہے، اللہ کی توحید کے اوپر پکا رہنا، اس کے سبق کو یاد رکھنا اور اس کے سبق کو لوگوں کو پڑھانا یہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کی خاطر ہم اپنا جان بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے وطن کی قربانی بھی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے والدین اور رشتہ داروں کی قربانی بھی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی قربانی بھی دینا چاہتے ہیں۔ ہم سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نکل گئے، راتوں رات نکل گئے، آگے گئے، ایک پہاڑی آئی، پہاڑی کے غار میں چھپ گئے۔ صبح ہونے کا وقت قریب ہے، غار میں چھپ گئے۔ یار ادھر چھپ جاتے ہیں، صبح ہوئی پھر لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں گے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ چلو رات سارا دن ادھر گزاریں گے اور پھر اندھیرا ہوا تو پھر آگے اگلا سفر کریں گے۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے اسی غار کے اندر جا کے سلا دیا، نیند کا غلبہ ہوا اور ایسا سلایا اللہ نے فرمایا وہ تو ایک لحظے کے لیے سوئے تھے، ایک لحظے کے لیے ٹھہرے تھے، لیکن میں اللہ نے کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ پھر میں نے اپنی رحمت کے ہاتھوں کی تھپکیاں دی، میں نے ان کو لوریاں دی، میں نے ان کو پیار کیا، میں نے اپنے بستر رحمت کے اوپر ان کو سلا دیا، ایسا سلایا ایسا بچے کو اپنی ماں بھی نہیں سلاتی ہوگی، اس کو لوریاں اور تھپکیاں بھی نہیں دیتی ہوگی، جس طرح اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو سلایا، اپنے رحمت کے بستر کے اوپر سلا دیا۔ چاہے وہ نیچے تو فرش تھا، وہ نیچے تو پہاڑی کے پتھر تھے، لیکن اللہ کی رحمت کے وہ ایسے بستر تھے، اللہ نے فرمایا اس بستر کے اوپر ایسے سو گئے، 300 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئیں، ان کو اونگ تک بھی نہیں آئی، ان کو وہاں پہ نیند کے اندر بیداری بھی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ میں نے کیا کیا، جب وہ میری خاطر ساری قربانیاں دے کے نکلے، سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے، اب میں اللہ تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جو سارا کچھ میں اللہ کی ذات کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، پھر میں کائنات کے نظام کو بدل کے رکھ دیتا ہوں۔ میں کائنات کا سورج ہے، سورج نے کبھی کسی کی بات کو نہیں مانا، کبھی کسی کا خیال نہیں کیا، لیکن ہے تو یہ اللہ کے حکم کا تابعدار۔ اللہ نے سورج کو کہہ دیا، اے سورج یہ میرے بندے سوئے ہوئے ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میری خاطر قربانیاں دے کے آئے ہیں، انہوں نے ملک بھی چھوڑا، جان بھی چھوڑی، انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑا اور یہاں پہ آئے۔ اے سورج ان کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے، ان کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری تپش کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، ان کی نیند خراب ہو جائے۔ اللہ نے سورج کو ہٹا دیا، سورج کو پھیر دیا، دوسری طرف ہو کے نکل جانا، لیکن میرے ولیوں کا خیال کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو میں اللہ والے کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کے دوست کا دشمن بن جاتا ہے، میں اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہوں، پھر میں اللہ بھی اس کا مقابلہ کرتا ہوں جو میرے دوست کا مقابلہ کرتا ہے۔ چنانچہ سورج ایک طرف ہو کے گزرتا رہا، اللہ ان کی کروٹیں خود بدلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، ان کے کانوں کے اوپر فضربنا علی آذانہم، جس طرح ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے کان پہ تھپکیاں دیتی ہے، کہ کان پہ جب تھپکیاں دی جاتی ہیں نا، کان سے پھر مختلف آوازیں نکلتی ہیں، ان آوازوں کے ساتھ بچہ آرام سکون کر جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بچوں کی طرح ان اپنے بندوں کے کان پہ تھپکیاں دی اور ان کو میں نے سلا دیا، اور وہ میرے بندے تھے۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا جو میرا بنتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میرا بنتا ہے پھر وہ سارے اختیاروں کا مالک بن جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کوئی سمجھے کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے
ان کی مرضی سے سورج ہٹ رہا تھا، ان کی مرضی سے وہ اتنا عرصہ اپنی مرضی سے سوئے رہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اتنے آرام سے رحمت کے پیار بھرے نرم و گداز بستروں پہ جو سوئے ہوئے ہیں، ظاہراً وہ پتھر ہیں لیکن اندر خانے میں جو اللہ کی رحمت کے وہ نرم و نازک بستر تھے ان کے اوپر سوئے ہوئے تھے، یہ اپنی ان کی مرضی نہیں تھی۔ اس لیے قریش وہ لوگ، اس وقت کے لوگ، جب یہ زمانہ گزر گیا، یہ لوگ گم ہو گئے، بعد کے اندر ان کو اللہ نے اٹھایا تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا، فرمایا دیکھو یہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو نا، اب یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کا سبق سنایا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، یہ تو بنے اللہ کے سچے ولی، اللہ کے دوست، ایسے ولی، ایسے اللہ کے بندے ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ایسے ہمارے سر کا تاج ہیں، ایسوں کی پاؤں کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ایسوں کو ہم اپنا پیشوا اور امام سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو اپنے پاس بلا کے اپنے نذرانے لیتے ہیں، ان کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کے مال کے ڈاکو ہیں، ان کی عزتوں کے ڈاکو ہیں، جو آج کل تم دیکھتے ہو قبروں مزاروں کے اوپر جو بناوٹی پیر بنے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، تمہاری مرادیں ہم پوری کریں گے، تمہاری ہم مشکلیں پوری کریں گے، تمہاری اولادوں کے ہم مختار ہیں، تمہیں ہمارے پاس آنا ہوگا، ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھانے ہوں گے، ہمارے نام کے بزرگوں کے نام کے نذرانے دو گے، ہمارے نام کی لٹیں رکھیں گے، ہم کیا کریں گے، تمہیں بیٹے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ بیٹے دینے والا کون ہے؟ آؤ سورہ زخرف پڑھو، سورہ زخرف کے آخری رکوع کو دیکھو، اللہ کریم کہتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ او لوگو، بچوں کے، اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رلا ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ تم کیسے کہتے ہو کہ ولیوں کے پاس بیٹے ہیں، ولیوں کے پاس اولاد ہے؟ دیکھو سلطان باہو کے دربار پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ بیری کا درخت ہے، نیچے لوگ چادریں بچھا کے بیٹھے ہیں، ہاں جی، اوپر سے اگر بیر گرے گا تو ہمارا بیٹا ہوگا، بیٹے کی خوشخبری ہوگی، اوپر پتھر گر جائے گا تو بیٹی ہوگی۔ ایک دفعہ میرے چچا وہاں پہ گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب لوگوں کی حال کی خبر لی، لوگ آنکھ جی بیر ڈوے تھے، پتر جی پتھر ڈوے تھے دی۔ چاچا جی نے فرمایا جی انہیری آوے سارا لڑک روٹ کے ڈے پہ تو پھر کی ہونا۔ یہ ہے ان کے عقائد اور نظریات۔ بیریوں کے اوپر عقیدہ جم گیا، بنیریوں کے اوپر میں کہتا رہتا ہوں اتنا قیمتی مکان بناتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن پیسہ لگانے کے بعد، خوبصورت مکان بنانے کے بعد، اوپر بنیرے تھے، پرانی کالی کنی دھر چڑھنی ہے، مودی دھر چڑھنی ہے۔ دیکھو نا حالات، دیکھو یہ سارے ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ کروڑوں دا مکان بنا کے چونا گچ مکان بنانا، خوبصورت مکان بنانا، کوٹھی بنا دینا تے اتے کالی کنی پرانی مودی کرنی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک کالی کنی نظر بد کو بچان دیے۔ یہ نظریات دیکھو، لاکھوں کی گاڑی لینا اور گاڑی کے پیچھے پرانی جتی بن چڑھنا۔ پرانی جتی دا یقین ہے کہ پرانی جتی بن جتی تے ایکسیڈنٹ کو بچ جائے گی، پرانی کنی تے یقین ہے کہ میں رکھ چڈی تے نظر بد کو بچ جاواں گا۔ اوے اللہ دا بندہ قرآن دی طرف آ، قرآن تینوں کس طرف بلا کے کہندا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ نے فرمایا آ میرے کول پناہ منگ، میں اللہ دے کول برکت دے خزانے نہیں، میں اللہ تینوں ہر قسم دی نظر بد کول بچانا۔ اللہ کریم دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں لوگاں نے کوئی گل دا اثر نہ ہویا، انہوں نے آخری منصوبہ یہ بنایا یار مکہ دے سارے جادوگر بھی اکٹھے ہو گئے نے، سارا کچھ ہو گیا، اس دے اوتے اثر نہیں ہوندا، ہن انج کم کرو جتنے بھی مکہ دے ایسے لوگ تلاش کرو جنہ دی نظر لگ دیئے، جڑے نظر پال نے، کہ جنہ دی جتھے نظر جاوے فوراً اگلے بندے تے اثر کر دی، نظر بد اس تے لگاؤ۔ مکہ دے اندر سارے نظر بد لگانے والے لوگاں نو اکٹھا کیتا گیا، پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا گیا، لوگاں نو آکھیا جو اللہ دا رسول آندا جاوے تساں نظراں پاڑ پاڑ کے اس دی طرف دیکھنا ہے، اس تے نظر لا دینی ہے، نظر بد دا تے اثر ہو جائے تاکہ اس نو اپنا ہوش بھی نہ رہے، بیمار ہو جائے۔ اے لوگاں نے منصوبہ بنایا، اللہ کریم نے فرمایا لوگو آؤ میں تانوں اللہ دے رسول نو اللہ نے دس دیتا، اے میرا پاک پیغمبر تینوں اس واسطے بلا کے لے جا رہے نہیں، اے سارے بدماش کٹے نہیں، اے سارے نظرہ بد لانے واسطے تیرے واسطے آئے نہیں۔ اللہ دے پیارے رسول نو اللہ نے فرمایا بس تو جا، جو انہاں دی نظراں دا بھی خیال کرتے اپنی نظر دا بھی خیال کر، او بھی نظراں لان گے پھر تو بھی نظراں لانیاں نے۔ اللہ کریم دے رسول نے فرمایا جدوں آئے سارے نظراں پاڑ پاڑ کے دیکھن لگ گئے، نظر بد لگانے دی کوشش کر رہے نے، لیکن اللہ کریم نے سورہ قلم دے اندر فرما دیتا، آخری 29واں پارہ سورۃ القلم آخری آیت ہے ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ آخدے نے اللہ نے فرمایا انہاں کافراں دا کی منصوبہ ہے کہ اپنی نظراں دے نال تینوں نقصان پہنچانا چاہتے نے، لیکن میرا پیغمبر جتنے تک میں اللہ کسی نو نقصان نہ پہنچاواں تو کوئی کسی دی نظر کم نہیں کر سکتی۔ کیا پتہ چلیا نظر بد کو بچانے والا کون؟ نظر بد لگ دی ہے لیکن کدوں لگ دی ہے جدوں اللہ دا حکم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انہاں نے نظراں جنیاں مرضیاں نے پھاڑ پھاڑ کے ویکھن تیرے تے اثر نہیں ہوئے گا، تو ہن ویکھ ذرا اللہ دے رسول نے جدوں ویکھیا تے اللہ دے رسول دی نظر دا ایسا اثر ہویا جس جس تے پوندی گئی کلمہ پڑھدا گیا، جس جس تے پوندی گئی کلمہ پڑھدا گیا، اللہ دے رسول دی نظر دا اثر ہویا۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو کنیاں رکھ دیو انہاں تے یقین کر دیو، پرانیاں جتیاں تے یقین کر دیو، ہتھاں دے اندر چینچر تے کڑے پا دیو یقین رکھ دیو، کالے دھاگے اج کل لوگ بندے نے ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر کالے دھاگے بننے جا رہے نے، مختلف رنگاں دے دھاگے بن کے انہاں تے یقین کیتی کھڑے نے، اس واسطے میں تعویذ پایا ہے، اس واسطے میں گٹ بنایا ہے، میرے جانور بیمار نے جانور دے گلے دے اندر گٹ لٹکا دیو، اے سارے شرکیہ کم نے لوگو، انہاں تے یقین نہ کرو، یقین کس تے کرنا ہے؟ اللہ دی ذات پہ یقین کرنا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ برکتاں پانے والا، اللہ نظر بد کو بچانے والا، اللہ ہر قسم دی غلط قسم تو بچانے والا اور ہر خیر اللہ دینے والا۔ اس واسطے اللہ کریم دے انہاں بندیاں نے آکھیا اللہ اے بادشاہ تے ظالم ہے، اساں اس نو نہیں پوجدے، اساں تیرے در دے پجاریاں۔ اللہ نے انہاں دا انتظام بھی کیتا، اللہ نے مسئلہ بھی سمجھایا جڑا میرا ہو جاندا ہے میں اس دا ہو جانا۔ لوگاں نے پھر اتو شرک کیتا، پھر انہاں اصحاب کہف آکھن لگے دیکھو جی اے بڑے پہنچی ہوئی ہیں سرکاراں نے 309 سال سکتے رہے نے پھر اٹھی کھڑے نے، بھلا اتنا عرصہ سہیں کہ کوئی اٹھ سکتا ہے؟ پھر انہاں کول بڑے اختیارات نے تاں ہی تے اپنی مرضی نال اٹھائے نے۔ پھر انہاں دے نام دیاں 7 روٹیاں دیندے سن، 8ویں روٹی انہاں دے کتے دے نام دی نہیں دینی، اے انہاں دا کام، اے انہاں دے نام دے نذرانے، جویں اج کل یاری شریف دا دودھ دتا جاندا ہے، انہاں دے نام دی روٹیاں دینیاں۔ اللہ نے فرمایا انہاں دے اس اعتراض دا اس شبہ دا جواب دیتا کہ جنہاں نو تسی مختار کل سمجھی کھڑے ہو انہاں دی اپنی زبان وچ مسئلہ تے سنو، او کی کہہ رہے ہیں؟ او تے کہہ رہے ہیں سارے اختیارات دا مالک کون ہے؟ اللہ، اساں کچھ نہیں کر سکدے۔
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਠਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਪਕੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ پھیرنے والا اللہ، اور انہوں نے دھوپ اور سردی اور گرمی کو بچانے والا میرا اللہ۔ یہ سارے کام جب اللہ پہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ دے بندے بن گئے اور اللہ دے پجاری بنے۔ اس واسطے تساں وی انہاں دی پوجا پاٹ نہ کرو بلکہ انہاں دا سبق یاد کرو، جڑا سبق اللہ والے نے تانوں سمجھایا کہ ربنا و رب السماوات والارض، تہاڈا تے میرا رب کون ہے؟ او ساجا رب ہے، جڑا تہاڈا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے، آسماناں دا بھی رب ہے تے زمیناں دا بھی رب ہے۔ اس واسطے اس شبہ دا جواب دے کے اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ دی شان ہے، الا ان اولیاء اللہ، لوگوں خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جڑے اللہ دے بن جاندے نے انہاں تے خوف ہی نہیں ہوندا، انہاں تے کوئی غم بھی نہیں ہوندا۔ اس واسطے اگے حصہ تے کافی سارا باقی پیا ہے، ہن کی کریے، ٹائم ختم ہو گیا، بس آخری باتیں سن لو۔ دوسرا اعتراض ذوالقرنین دے بارے، اس نے مشرق و مغرب دا سفر کیتا، وہ بھی بڑا اختیاراں دا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا اس نے سفر اپنی مرضی نال نہیں کیتا، میری مرضی نال کیتا۔ تیجا اعتراض، ہاں جی موسیٰ اور خضر علیہ السلام بھی بڑے اختیارات دے مالک نے، خضر علیہ السلام غیب دان نے، انہوں نے اعتراض کام کیتے، تختہ کشتی دا تروڑ چھڑیا، بچے نو قتل کر چھڑیا، جا کے دیوار کھڑی گردی پئی اس نو بنا چھڑیا، مزدوری نہیں لئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی پوچھنے تے انہوں نے سارے سوالاں دا جواب دیتا، اور اللہ نے فرمایا او ما فعلتہ عن امری، اس نے آخر تے نتیجہ یہ کڈیا حضرت خضر نے کہ اے جڑے بھی کام کیتے نے میں اپنے رب دے امر اور حکم دے نال کیتے نے، میں اپنی مرضی نال نہیں کیتے۔ اج بھی لوگ ادن خضر خواج ادن کی ادن انہاں دے نام دیے جا کے روٹیاں اور گوشت ناریں سٹ دین کہ نہیں، پیسے سٹ دین، گوشت سٹ دین، چیزاں سٹ دینے، اور آدھے نے جی اج بھی وہ دریاواں چ راندے نے، انہاں دی دریائی زندگی ہے، اج بھی زندہ نے۔ حالانکہ اللہ دے رسول نے فرمایا دنیا تے جتنے لوگ نے 100 سال تو بعد ایک بندہ بھی انہاں چ باقی نہیں رہندا، سب مر جاندے نے، اگلے 100 سال تو بعد نویں بندے آ جاندے نے، پھر صدی گزردی، پھر سارے ختم ہو جاندے نے، نویں نسل آ جاندی ہے، تے ہزاروں سال گزر گئے نے، اجے تک وہ زندہ نہیں۔ فرمایا انہاں دے اے جتنے کام نے اللہ دی مرضی دے نال نے، لہذا وہ بھی تواڈے معبود نہیں ہو سکدے۔ یہ سارے سوالاں دے جواب دیتے۔ سورہ مریم دے اندر آکھن لگے حضرت مریم بے موسم پھل آ گئے، حضرت زکریا نو بے موسمہ بیٹا مل گیا، وہ بھی اختیاراں دے ملائک نے۔ اسا ابراہیم علیہ السلام دے پجاریاں، وہ بھی بڑے اختیار، وہ بھی بہت بڑی پہنچے ہوئے نے۔ حضرت اسماعیل، موسیٰ، ادریس سارا دا ذکر کیتا۔ اللہ نے فرمایا کسی دے اختیار دے اندر ککھ بھی نہیں، سب کچھ میرے حکم دے محتاج نے، اور سارے اللہ دے بندے نے اور اللہ دے مخلص چنے ہوئے بندے نے، لہذا انہاں دی اتباع کرنی ہے، انہاں دے نام دے نذرانے نہیں دینے۔ اگلی سورۃ الطٰہٰ ہے، طٰہٰ دے اندر اللہ نے فرمایا مسئلے میں کھول کے تمہیں بیان کر چھڈے نے، میرے سارے مسئلے انج کھل گئے نے، تواڈے سارے شبہات اور اعتراض دا جواب مستقل دے چکے ہیں، لہذا ہن بہادر بن کے موسیٰ علیہ السلام دی طرح قرآن نو بیان کرو، اور اس دے قرآن دے بیان کرنے کے اندر ہن کسی قسم دی کسر باقی نہیں چھوڑنی۔ مصیبتاں آن گیاں، تکلیفاں آن گیاں، جی میرے موسیٰ نے صبر کیتا ہے، میرے پیارے پیغمبر صبر کر کے مسئلہ توحید نو وج گج کے بیان کرو، کسی ڈر دی ضرورت نہیں۔ اللہ میں نے تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔